السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید ہے آپ سب خیر و عافیت، ایمان، صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ معزز سامعین، جیسا کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کے اندر ایک انتظامی سیٹ اپ جو ہر 5 سال بعد منعقد ہوتا ہے، جس کو عرف عام کے اندر جنرل الیکشن کا نام دیا جاتا ہے، اور جس الیکشن کے اندر عوام الناس اپنے کینڈیڈیٹ نمائندوں کو منتخب کر کے اس ملک کی دوڑ بھاگ ان کے سپرد کرتے ہیں۔ تو معزز سامعین، ووٹ یہ خالی دنیاوی معاملہ نہیں ہے، یہ ووٹ دنیا کے اندر بظاہر ایک پرچی کا نام ہے، ایک سٹیمپ اور مور کا نام ہے، ایک ڈبے میں ڈالنے کی نام ہے، لیکن در حقیقت یہ امانت بھی ہے، یہ شہادت بھی ہے، یہ گواہی بھی ہے، یہ وکالت بھی ہے۔ آپ اپنے امیدوار کے متعلق گواہی دیتے ہیں، آپ امانت کو ادا کرتے ہیں، اس کو اپنا وکیل بناتے ہیں، اس کو اپنا سربراہ بناتے ہیں۔ اگر میرے اور آپ کی پرچی سے کوئی منتخب ہو جائے، اس کے سارے خیر کے کاموں میں میں اور آپ بھی شریک ہوں گے۔ اگر ہماری پرچی سے منتخب ہونے والا شر پھیلانے والا ہو، ملک کے اندر بدامنی پھیلانے والا ہو، اس کے اندر میرا اور آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ اس لیے یہ ضمیر کا فیصلہ ہے، سوچ سمجھ کے نیک حکمران، مخلص، ہمدرد، غریبوں کا احساس رکھنے والا، اور سب سے بڑھ کر اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھنے والا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے والا، آپ کو آخری نبی ماننے والا امیدوار ہونا چاہیے۔ تو معزز سامعین، ہر امیدوار، اس کے کارکن اور اس کے چاہنے والے یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا امیدوار، ہمارا لیڈر، ہمارا قائد، ہمارا رہبر و رہنما کامیاب ہو جائے۔ لیکن معزز سامعین، 2-3 چیزیں میں آپ کو انتہائی وضاحت کے ساتھ اگر قسم کھاؤں تو بے جا نہیں ہوگا۔ خدارہ ووٹ ڈالنے والے بھی اور ووٹ لینے والے بھی اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کہیں ہم اس ذمہ داری پر ملنے والی جو نظام ہے، اس کے اندر کہیں ہم سستی، کائلی، غفلت کی وجہ سے کوئی خیر کے پہلو سے دور تو نہیں جا رہے، شر کے قریب تو نہیں جا رہے۔ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے لوگوں کی خیر خواہی، اپنے وطن عزیز کا تحفظ، اپنے تمام تر اداروں سے محبت، ان کی فوقیت، مقام اور عزت دل میں ہونا چاہیے۔ تو معزز سامعین، تمام کارکنان، تمام لیڈر اور امیدوار حضرات اگر چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں، کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں سرخرو ہوں، تو نیت خالص ہونی چاہیے، لوگوں کی خدمت کا جذبہ ہو، یہ کوئی مفادات کی جنگ نہ ہو، یہ نظریے کی جنگ ہونی چاہیے۔ یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ ہم ملک بدلنے نکلے ہیں، ہم سوچوں کو بدلنے نکلے ہیں، ہم لوگوں کی تقدیروں کو اللہ کے حکم سے بدلنے کے لیے نکلے ہیں، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے نکلے ہیں، غریب اور امیر کے درمیان جو فرق ہے اس کو ختم کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ ہم اجارہ داری، سرمایہ داری اور یہ جتنا ہی معاشرے کے اندر فساد ہے، اس کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ تو اس لیے معزز سامعین و ناظرین، ہر آدمی کامیابی چاہتا ہے۔ تو میں آپ کو صرف ایک وظیفہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل،
حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کو 1000 مرتبہ پڑھیے اول اور آخر درود ابراہیمی کے ساتھ، ووٹنگ کی آخری گنتی تک رزلٹ آنے تک اس کو کثرت کے ساتھ کم سے کم 1000 کی تسبیح اول اور آخر درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھ کے دیکھیں۔ آپ کا امیدوار، آپ خود جو الیکشن میں امیدوار کی حیثیت سے کھڑے ہیں، انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کی مدد اور نصرت فرمائیں گے، بشرطے آپ کی نیت خالص ہو، خیر خواہی کا جذبہ ہو، غریبوں کا دکھ درد بانٹنے کی نیت ہو، انشاءاللہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ لیکن معزز سامعین، میں انتہائی جذباتی سمجھے انداز میں کہنا چاہوں گا کہ اس الیکشن کو ایک ذمہ داری سمجھیں۔ لڑائی جھگڑا، قتل و غیرت، خون ریزی، تان تشنی، گریبان پکڑنا، چادر اور چار دیواری کو پھلانگنا، یہ الیکشن نہیں ہے۔ ہم محبت کے ساتھ، ہر ایک کا اپنا لیڈر ہے، کسی کو چھیڑے مت، خود اپنے آپ کو چھوڑے مت۔ اس لیے اخلاقی اقدار جو ہیں ان کو مت چھوڑیں، اپنی زبان کو گندہ مت کریں، کسی کو تان تشنی، تنقید، تنقیص، تردید، تقابل مت کریں۔ ہر ایک ہم سے اچھا ہے، ہر ایک کلمہ گو ہم سے اچھا ہے، لیکن افسوس ہم دوسروں کو اپنے سے بدتر سمجھتے ہیں۔ تو معزز سامعین، تمام امیدواران، کارکنان جس پارٹی کے بھی ہیں، خواہ وہ سیاسی ہو یا مذہبی ہو، دوسروں کی آراء کا احترام کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے نام سے ووٹ کی پرچی کا زور سے نیک اور مخلص اور ناڈر لوگوں کو منتخب کریں جو اس معاشرے کی تقدیر بدلنے والے ہوں، جو غریب اور امیر، علاقائیت، لسانیت، صوبائیت، رنگ و نسل کے امتیاز کیے بغیر معاشرے میں بھلائی خیر کا پہلو پھیلانے والے ہوں اور شر اور فتنوں کو مٹانے والے ہوں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔